السلام علیکم ویورز. آج آپ سے بات کرتے ہیں کہ عمران خان سے حکومت چھین لی گئی، اس کی پارٹی اس سے چھین لی گئی، میڈیا پر عمران خان کا بلیک آؤٹ کر دیا گیا، اسٹیبلشمنٹ کے لیے عمران خان کو ناقابل قبول بنا دیا گیا. مطلب اب اسٹیبلشمنٹ کے لیے عمران خان قابل قبول نہیں رہا. پھر انتخابات میں جانے سے کن باتوں کا ڈر ہے؟ کیوں انتخابات میں جانے کو ترجیح نہیں دی جا رہی؟ اور اس وقت جو صورتحال نظر آتی ہے کہ انتخابات میں جاتے ہوئے جماعتیں دور دور تک نظر نہیں آ رہی اور کوئی بات نہیں ہو رہی ہے انتخابات کے بارے میں، جبکہ قومی اسمبلی کی جو مدت ہے اس کے خاتمے کا بھی وقت زیادہ دور نہیں ہے. تو ایسی کیا باتیں ہیں؟ آخر کیا بات ہے اور کیا ڈر ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ پی ٹی ایم کے اندر سے ہی آصف علی زرداری صاحب پنجاب میں کوئی واردات کر گئے ہیں؟ میرا مطلب واردات سے مراد کریمنل نہیں ہے، سیاسی واردات کی بات کر رہے ہیں. کیا کہیں زرداری نے پنجاب میں اپنے پنجے تو نہیں گاڑ لیے؟ کیا زرداری فارمولہ پنجاب میں کامیاب تو نہیں ہو گیا؟ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ پنجاب میں آ گیا تو ہم سندھ میں بھی جائیں گے؟ شاید اس کے پیچھے کوئی بات ہو ایسی. آخر عمران خان کے کمزور ہونے کے بعد سیاسی حالات کیا بن رہے ہیں اور کس طرف کو جا رہے ہیں؟ مستقبل کس کا ہے؟ اصل بات یہ ہونی چاہیے. ان ساری باتوں پر جاوید ہاشمی کا ایک ویڈیو بیان جو سامنے آیا ہے، جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے جو پتے بکھر رہے ہیں، یعنی جو لوگ ٹوٹ کر جا رہے ہیں، تو انہوں نے سمجھایا کہ جس قسم کے واردات ہمارے ملک میں ہوتی رہتی ہے، سیاسی واردات اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، اس میں یہ کوئی بڑی بات اور نئی بات نہیں ہے. جاوید ہاشمی نے بتایا کہ جب پاکستان پیپلز پارٹی ضیاء الحق کے دور میں ٹوٹی یا اسے توڑا گیا تو ان کی کور کمیٹی کے جو ایگزیکٹو باڈی جو ہوتی ہے، ایگزیکٹو کمیٹی کے میرا خیال ہے 40 میں سے 38 ممبر یا 38 میں سے 36، اس نے کہا کہ 1 یا 2 ممبر رہ گئے تھے، باقی سارے کے سارے ٹوٹ گئے تھے. پھر انہوں نے یہ بتایا کہ پرویز مشرف کے دور میں پاکستان مسلم لیگ نواز بھی اسی طرح بکھر گئی تھی، جیسے خزاں کے پتوں کی طرح اب پاکستان تحریک انصاف بکھر رہی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلے تو ایک تاثر دیا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کے لوگ ٹوٹ رہے ہیں لیکن وہ اگلی جماعتوں کو جوائن نہیں کر رہے ہیں، اور ایک یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ وہ سیاست چھوڑ رہے ہیں عمران خان کو چھوڑنے کے بعد، یعنی وہ اس قدر وفادار ہیں، عمران خان کی محبت میں گرفتار ہیں کہ انہوں نے اپنا سیاسی مستقبل، سیاسی سفر ختم کر دیا ہے عمران کو چھوڑنے کے بعد. لیکن ایسا تھا نہیں پیارے بھائیو. وہ یہ سیاسی پرندے ہوتے ہیں، جب یہ ایک گھونسلے سے اڑتے ہیں نا تو انہیں کسی دوسرے گھونسلے کی تلاش ہوتی ہے. تو یہ روایتی وہ پرندے تھے جن کی میں آپ کو اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ یہ الیکٹیبلز ہوتے ہیں. یہ پاکستان کے وہ باعزت خاندان ہیں جو باعزت کہلاتے ہیں، صرف ہوتے نہیں ہیں. مجھے کسی کے خاندان پر ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن کیونکہ آپ لوگ کہتے ہیں یہ بڑے سیاسی گھرانے ہیں، اصل میں بڑے سیاسی گھرانے نہیں ہوتے، یہ مطلب پرست سیاسی گھرانے ہوتے ہیں. تو یہ ایک گھونسلے سے اڑنے کے بعد اگلے گھونسلے پر بیٹھنے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اور عمران خان کے گھونسلے سے اڑ کر اس بار جانے والے پرندے اصل میں اسٹیبلشمنٹ کے طرف سے ہونے والے اشارے کا انتظار کر رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ اشارہ کرے کہ ہم کس گھونسلے پہ جا کر بیٹھیں. تو پتہ نہیں اشارہ کیا گیا یا خود ہی انہوں نے نئے نئے گھونسلوں میں جا کر بیٹھنا شروع کر دیا. تو جہانگیر ترین سرگرم ہو گئے تو کچھ لوگوں نے ان کے گھونسلے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا. وہ بھی کہتے ہیں 101 لوگوں سے میری بھی ملاقات ہوئی ہے.
اور کچھ پرندوں نے میرے گھونسلے میں آ کر بیٹھنے کا بھی ارادہ کیا ہے۔ مسلم لیگ نواز بظاہر یہ کہہ رہی تھی کہ ساڑی تے پاس جناب جگہ ہی نہیں ہے، ہمارے تو پہلے ہی ایک ایک سیٹ پر دو دو لوگ جو ہیں وہ قربانی کے لیے تیار ہیں، کہ مطلب ان کو جگہ نہیں مل رہی ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ تھوڑا صبر کریں، آپ کو کہیں اور اکاموڈیٹ کیا جائے گا۔ اب جو سب سے بڑی بات ہے کہ بات عمران خان کی جماعت کے ٹوٹنے کی سرگرم ہے آگے پیچھے، اور اسی پر بات ہو رہی ہے زیادہ تر۔ تو بات عمران خان سے اڑ کر جانے والے پرندوں کی ہی کرتے ہیں۔ تو عمران خان کے لوگوں کو آسرا تھا عدالتوں کی جانب سے کہ عدالتیں شاید کوئی فیصلہ کر دیں، اور عدالتیں یہ کرتی ہوئی بھی نظر آ رہی تھی کہ لوگوں کو یہ ہوپ تھی، امید تھی کہ عدالتیں وزارت عظمیٰ کے خلاف کوئی فیصلہ دیں توہین عدالت کا۔ تو حضور والا وہ امید بالکل ٹوٹ گئی ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہ امید کس طرح ٹوٹ گئی ہے کہ یوں دکھائی دیتا ہے کہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے یا ان کے معاملات کہیں طے ہو چکے ہیں کہ حضور آپ جو ہے نا وہ باعزت پینشن پر جانے کو ترجیح دیجیے، یہ باقی کام جناب ہم تک چھوڑ دیجیے۔ اور یوں دکھائی دیتا ہے کہ باعزت پینشن پر جانے کو ہی ترجیح دی گئی ہے۔ 14 مئی کے الیکشن پر اب شاید توہین عدالت کی کوئی کارروائی نہ ہو، کیوں کہ پارلیمنٹ سامنے کھڑی ہو گئی تھی کہ حضور اب آپ کے مزید سخت فیصلوں کو نہیں مانا جائے گا۔ تو جب پارلیمنٹ کھڑی ہوئی تو حالات تبدیل ہو گئے، اور کچھ چیف جسٹس کے چیمبر میں ہونے والی ملاقاتوں کے اثرات بھی سامنے آنا شروع ہو گئے کہ جو کیس پنجاب اور خیبر پختونخوا کے الیکشن کے لیے تھے لگے ہوئے اور ان کا فیصلہ جلد اور بر وقت ہونا چاہیے تھا، وہ لٹکتے ہی گئے، اور لٹکتے لٹکتے وہ وقت آ گیا کہ الیکشن 14 مئی کو ہونے تھے اور اب 3 جون آ گیا ہے۔ اب نہ وزیر اعظم کے خلاف توہین عدالت ہوگی، نہ الیکشن کے لیے اصرار ہوگا۔ کہتے ہیں، سیانے کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں میں عمران خان کی محبت کی کمی شاید واقع ہو گئی ہے، اور خزاں کا موسم اب عمران خان کے ہی حصے میں آ رہا ہے۔ مگر میں اس پر اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یاد رہے کہ نواز شریف کی حکومت کو بھی عدالتوں کے ذریعے ہی، یعنی نواز شریف کی وزارت عظمیٰ کو بھی عدالتوں کے ہی ذریعے ختم کیا گیا تھا، اور عمران خان کی حکومت کو بھی رات کو 12 بجے عدالتیں لگا کر ہی ختم کی گئی تھی۔ اگرچہ یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان کی حکومت کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ختم کیا گیا تھا، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں عمل دخل عدالتوں کا ہی تھا۔ تو عدالتوں کا کام کچھ ٹھنڈا ہوتا نظر آ رہا ہے مجھے۔ سیاست کس طرف جا رہی ہے یہ ابھی کسی کو نہیں پتا۔ اس کا سارا دار و مدار صرف اس بات پر ہے کہ عمران خان کی سیاسی جماعت تو ٹوٹ کر بکھر گئی ہے، عمران خان کے پتے بکھر گئے ہیں۔ کیا وہ اپنے ووٹ بینک کو سنبھال پائیں گے؟ اگر تو وہ اپنے ووٹ بینک کو سنبھال پائیں گے تو پھر تو پی ٹی آئی کی سروائیول ہے۔ اگر وہ اپنے ووٹ بینک کو نہیں سنبھال پائیں گے تو پھر پی ٹی آئی کی بھی کوئی سروائیول نہیں ہے۔ کیا وہ پاکستان مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی کی طرح کچھ دیر کے بعد اپنی پارٹی کو سنبھال پائیں گے، یا ایم کیو ایم اور اے این پی کی طرح بالکل بیک فٹ پر جا کر محدود ہو جائیں گے، یا کوئی وہ دلیرانہ قدم اٹھائیں گے اور اپنے ووٹ بینک کو فوراً ہی انٹریکٹ کر لیں گے اور کوئی واضح کامیابی کی صورت میں سامنے آئیں گے؟
یا پھر انہیں مقدمات میں گھیر کر ذوالفقار علی بھٹو کی طرح نشان عبرت بنا دیا جائے گا؟ سامعین، اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت ہی کرے گا۔ انشاءاللہ پھر کسی دوسرے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جو بھی اللہ کرے وہ میرے اس ملک اور پاکستان کے لیے بہتر ہو۔ ویسے سیاسی اور معاشی حالات دونوں ہی عوام کے لیے سازگار نہیں ہیں، سیاستدانوں اور حکمرانوں کے لیے تو ہمیشہ ہی سازگار رہتے ہیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔